ड्रामा सीरियल مجھے پیار ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈراما ہب کو سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ ماہر جو ہوتی ہے اریب کو فون کرتی ہے اسی وقت، کیونکہ اسے شک ہو جاتا ہے کہ اریب کا کیا درا ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو اریب کہتا ہے کہ جسٹ چل کرو، مجھے تنگ مت کرو، میں سانگ گا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے گانے دو، بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماہر کہتی ہے اریب میری بات سنو، ٹھیک ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم نے اس کو جیل میں بھجوا دیا، ٹھیک ہے، تم کیوں اتنے بغیرت بنے ہوئے، میں تم جیسی محبت پہ تھوکتی بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ماہر اس کی خوب انسلٹ کرتی ہے، لیکن اس کو انسلٹ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب اس کو عزت اور بے عزتی سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اب ٹھان لی ہوتی ہے کہ وہ ماہر کو ذلیل اور رسوا کروا کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ماہر میری نہیں ہوئی تو میں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی ہو بھی گئی ہے تو میں اس کو اتنا ذلیل کر دوں گا، اتنا رسوا کر دوں گا کہ یہ اس کے بھی لائق نہیں رہے گی۔ وہ فہد کو آگے کر دیتا، کیونکہ فہد کی وجہ سے وہ سارا کام کروانے میں لگا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے فہد نہیں کرنا سامنے تو وہ خود آئے گا۔ فہا کہتی جیسے جیسے میں تمہیں کہہ رہی ہوں ویسے ویسے میری بات مان لو تو تمہارے لیے اچھا اور بیسٹ یہی ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ تم ساری زندگی بہت پچھتاؤ گے اور پھر تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسی بات میں اتفاق کرتا ہے کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ بڑی سوچ بچار کرتا ہے اور سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی بات ماننے میں ہی استفادہ کرتا ہے کہ شاید اسی کی بات ماننے میں میری بھلائی ہے اور میرے گھر والوں کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اور میری بیوی یعنی کہ ماہر کی بھلائی ہے۔ تو وہ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، تو ٹھیک ہے فہا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اس کی بات مان لیتا ہے تو فہا نے وہاں سے جانا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فہا جو ہوتی ہے وہ سارے اس کو رول اینڈ ریگولیشن بتانے کے بعد اس کو وہاں سے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، تو میں جو ہے نا وہ باقی کام جو ہے وہ کر لوں، کرنے کے بعد پھر تمہاری بات سنتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ فہا جو ہوتی ہے اس کو پہنچا دیتی ہے اپنے ٹھکانے کے اوپر، یہاں یعنی کہ جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے، وہ اس کو بات وغیرہ کر کے اس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے بلائے ہوئے ٹھکانے کے اوپر چلی جاتی، کیونکہ شام کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت اس نے دیا ہوتا ہے۔ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، جو ایڈریس اس فہا نے اس کو دیا ہوتا ہے ساتھ کو کہ یہاں پہ تم نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ اپنی گاڑی کو بھگاتا ہے اور بھگا کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو ایڈریس ملتا ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے سیکیورٹی والے تعینات کیے ہوتے ہیں نا ہاسٹلز اور کالونیز اور سوسائٹی والوں نے، اسی طرح اسی گھر کے باہر بھی وہ سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں آنے اور جانے والے کی پوچھ پڑتال کرتے ہیں کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، ٹھیک ہے، کس کو ملنا ہے۔ تو جب جیسے گاڑی آتی ہے تو دوسری طرف فہا جو ہوتی ہے چھت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سعد کے آنے کو، ٹھیک ہے، کہ سعد پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا۔ جیسے ہی وہ سعد کو دیکھتی ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی ہے کہ میری بات جو ہے وہ سعد نے مان لی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو سعد کو کیا پتہ تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس پنجرے میں اور کس قیدی کی طرح وہ پھنس چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پھنسا ہی ہے اور وہ بیچارے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت بڑی حماقت کر ڈالی ہوتی ہے، حماقت بھی بہت زیادہ۔ دوسری طرف نیلو جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا رشتہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جیسے کسی انسان کا کسی سے کوئی اہم مقصد زندگی کا کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ مائنس ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہی ہوتا ہے، پریشانی کے علاوہ انسان کے پاس رہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیلو بھی اپنے کیے مقدر پہ اور اپنے کیے پہ پچھتا رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس کا کیا سلیوشن نکالوں یا کس طرح اس سے میں یعنی کہ جان چھڑاؤں، اپنا پیچھا چھڑاؤں۔ فہا جو ہوتی ہے ابھی تک چھت کے اوپر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ سعد کس وقت اندر آئے گا، ٹھیک ہے، اور میں نیچے یعنی کہ کمرے میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو فہا کو بے چینی اور تلخی بھی لگی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی کام میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اور سارا کام اریب کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں فرنٹ اینڈ پہ ہوتی ہے فہا، ٹھیک ہے، یعنی فرنٹ پیج پہ فہا ہوتی ہے، اریب جو ہوتا ہے وہ بیک اینڈ پہ کام کرتا ہے۔ جیسے سعد اندر کمرے میں چلا جاتا ہے تو فہا جو ہوتی ہے وہ بھی چھت سے اترنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ جا کے اپنا اس کے لیے سعد کے لیے پانی لے کر آئے، یعنی کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور اس میں کچھ ملا کے اس کو دے، ٹھیک ہے۔ آگے آگے یعنی کہ بہت انٹرسٹنگ کام ہونے والے ہیں جو کہ دیکھ کے انسان کو خود حیرت ہونا شروع ہو جائے گی، یہ اس طرح کے بیہودہ حرکتیں جو ہے وہ انہی لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فہا جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ جب آ جاتی ہے تو سعد نیچے بیٹھا ہوتا ہے چیئر کے اوپر، تو فہا بھی اس کے پاس آگے بیٹھ جاتی ہے، اس سے سلام دعا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بیچارہ ملا بھی لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ بیچارہ کیا کرے کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فہا جو ہوتی ہے جب گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ یہ ساری پلاننگ سوچ کے آئی ہوتی ہے گھر سے کہ میں نے کرنا کیا اور کیا ساتھ کے ساتھ کرنا اور کس طرح اس کو میں نے
بلیک میل کرنا اور انڈر ہراسمنٹ کر کے پولیس کے حوالے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ گاڑی میں بیٹھی یہ ساری پلاننگ سوچ رہی ہوتی ہے، جو کہ اس نے سوچ بھی لی ہوتی ہے، اور فائنل جو ہے نا لاسٹ مراحل میں پہنچا بھی دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ بھی اس کی شکنجے میں ہوتا ہے، اور جب جیسے چاہے وہ کر سکتی ہے۔ دوسری طرف وہ فون کر کے پیچھے اریب کو بھی بتا دیتی ہے کہ یہ سچویشن ہے جو چل رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے اریب بھی اس کو گائیڈ لائنس دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یعنی کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یعنی کہ ہر قسم کی گائیڈ لائن جو ہوتا ہے نا اریب اس کو پیچھے سے دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اریب اس کو گائیڈ لائنس دے گا تو وہ پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساتھ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے ساتھ کو اب چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر ڈالا ہے۔ ساتھ کو اب چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے پانی میں یعنی کہ کولڈ ڈرنکس میں کچھ ملا ہی ایسا دیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ناساز اور نازک سی ہو جاتی ہے، اور وہ بیچارہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن بڑھا نہیں پاتا۔ وہ اپنے آفس سے جیسے ہی نکلتا ہے تو اس کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے اور کیوں وہاں پہ بلایا گیا ہے، جو مجھے اتنا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ضرور آنا ہے، اگر آپ نہ آئے تو آپ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ساتھ جو ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ اور کیا کرے، کیونکہ پریشانی ہی اس کو اتنا کھا رہی ہوتی ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ فہا کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بولو کیا کام ہے۔ فہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ابھی ویٹ کریں، بتا بھی دیتے ہیں کیا کام ہے، پہلے کوئی پانی شانی تو پئیں آپ۔ کہتا ہے نہیں میں پانی نہیں پی رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے نا وہ مجھے بتاؤ کیا کام ہے بولو، ٹھیک ہے۔ تو فہا کہتی ہے اپنے بندے کو کہ جاؤ اپنا پانی لے کر آؤ، ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر آؤ ساتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کولڈ ڈرنکس لے کے آتا ہے اور اس میں پیچھے سے ہی نا نشے والی ٹیبلٹس ملا کے لے آتا ہے تاکہ جیسے ہی ساتھ پیے اور اس کو نیند آ جائے، یعنی کہ غنودگی نیند آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو فہا جو ہوتی ہے پھر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ساتھ جیسے ہی وہ پانی گچا گچ پی جاتا ہے، یعنی کہ کولڈ ڈرنکس والا پانی، تو ساتھ کی پھر طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ تو فہا اس لمحے کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے انجوائے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لمحے کو انجوائے کرنا بھی چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غریب کے ساتھ کے گرنے کی ہوتی ہے تلخی میں کہ جیسے ہی وہ گرے اس کا علاج کر دیا جائے۔ ساتھ نے وہ کولڈ ڈرنکس والا گلاس اپنے منہ کو لگا لیا ہوتا ہے جس میں نشے والی ٹیبلٹس ملائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ اس کو گچا گچ کر کے پی جاتا ہے جیسے پینے کا حق ہوتا ہے، جیسے انسان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے۔ تو ساتھ جیسے ہی اس پانی کو پی جاتا ہے، پھر ساتھ کے ساتھ جو بنتا ہے تو وہ فہا اپنے ذہن میں پہلے سے سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ساتھ کو کس طرح نیچے گرایا جائے گا اور وہ کس طرح نیچے گر جائے گا، یعنی کہ سو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو پلاننگ کیا جاتا ہے وہ آگے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ فہا اپنی گاڑی سے نیچے اترتی ہے، نیچے اتر کے اس جگہ کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کا فارم ہاؤس ہوتا ہے غریب لوگوں کا، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ سارا کام سر انجام دیا جائے گا۔ تو فہا جو ہوتی ہے بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ اب جو ہوتا ہے وہ صوفے کے اوپر گر چکا ہوتا ہے، پرسکون انداز سے لیٹا ہوتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، کیونکہ لٹانے والی بھی فہا ہوتی ہے، اس نے سارا کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اریب نے اس کو سارا کام بتایا ہوتا ہے کہ تم نے کس طرح ساتھ کو اریسٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے پھر ماہی پہ قبضہ میں کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بدلہ لینے کی آن میں آ پہنچے ہوتے ہیں اور ساری فیملی مل چکی ہوتی ہے۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ ابھی تک اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ بیہوشی کا عالم بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فہا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت انہونا کھیل کھیلنے لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لے گی اور اوپر سے پولیس کو بلوا لے گی، اس طرح جو ہے نا ساتھ کو پھنسا دیا جائے گا۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے پہلے تو وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی پانی پیتا ہے اور وہ یعنی کولڈ ڈرنکس کو یوز کرتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے اور سارے معاملات جو ہے نا اس کے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فہا جو ہوتی ہے وہ بڑا ہنس رہی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھ کے، کیونکہ وہ ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹلی یعنی کہ مکمل طور پر اس کے شکنجے میں آ چکا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ اب اپنے کیے پر پچھتائے گا بھی اور روئے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اوپر سے جیل کی ہوا کھائے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور اس کو آئندہ سے نیکسٹ ٹائم احتیاط اور خیال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ میں نے کیا کام کرنا اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ فہا جو ہوتی ہے اور اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ سناؤ بچوں کیسے ہو، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کیا سنائے، بچوں تو زمین پہ گر پڑا یعنی کہ صوفے کے اوپر سو رہا ہوتا ہے بڑے پرسکون انداز سے، ٹھیک ہے۔ فہا جو ہوتی ہے اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنے کام کپڑے وغیرہ پھاڑ کے تو اس کے اوپر الزامات جو ہے نا وہ لگانا، چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں پولیس بھی فہا نے باہر بلوائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ساتھ کو ہوش آتا ہے تو ساتھ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کی، غیر اخلاقی حرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔
ساتھ جو ہوتا ہے اس کو اندھیرے میں وہاں ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فروخت مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سعد کی امی جو ہوتی ہے نا وہ نیلو کو کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا ماہر سے فون کرواؤ سعد کو کدھر ہے، ٹھیک ہے، تو فون تو کرواؤ، ہو سکتا ہے وہ فون اٹھا لے لیکن وہ فون نہیں اٹھاتا، بزی ہوتا ہے۔